اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت سعودی عرب کے بادشاہ کو اسی وقت گولیاں مار دی گئی جب وہ مہمانوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، اور یہ گولیاں کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی بھتیجے نے اس پر چلائی۔ 12 ربیع الاول یہ ایک ایسا دن ہے جو یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی دن 25 مارچ 1975 کو سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز اپنے مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے تو ان کے بھتیجے فیصل بن مسعود نے ان پر 2 گولیاں چلائی۔ پہلی گولی ان کے چہرے پر لگی اور دوسری گولی ان کے کان کو چیرتی ہوئی گزری، تاہم محل میں موجود گارڈز اور مشیر سکتے میں آ گئے۔ ایک محافظ نے غصے میں تلوار نکالی اور قاتل پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ملک کے وزیر پیٹرولیم نے چلا کر کہا، رک جاؤ، اسے قتل نہ کرو۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عظیم رہنما جس نے تیل کو ہتھیار بنا کر مغرب کو جھکنے پر مجبور کیا، آخر اسے اپنے ہی بھتیجے نے کیوں شہید کیا؟ کیا اس کے پیچھے عالمی سازش تھی یا کچھ اور؟ This day in 1975, King Faisal of Saudi Arabia was assassinated. He was shot dead by his nephew during a public audience in Riyadh. This Saudi king supported Palestine throughout his life, and not just with words, but through actions too, highlighting his unwavering resolve to stand up for what he believed in. ونحن حينما نصارع بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة۔ ناظرین، فیصل بن عبدالعزیز 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے، تاہم وہ شاہ عبدالعزیز کے 30ویں بیٹے تھے اور ان کی ماں طرفہ بنت عبداللہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا۔ شاہ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کی پرورش ان کے نانا اور نانی نے کی۔ ناظرین، ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے، اسی وجہ سے انہیں 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے ایک فوجی دستے کے ساتھ بھیجا گیا، جو کہ ایک کامیاب حکمت عملی تھی، اور 1926 میں انہیں حجاز کا وائسرائے بنایا گیا۔ جب 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو ان کے بڑے بیٹے سعود کو بادشاہ بنا دیا گیا اور شاہ فیصل ولی عہد بنے۔ شاہ سعود کی گرفت امور سلطنت پر اتنی نہیں تھی جتنی ان کے والد کی تھی۔ ناظرین، شاہی خاندان کو جلد ہی اس کا احساس ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ شاہ فیصل اور شاہ سعود کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی۔ آخر کار انہوں نے شاہ سعود سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دے، تاہم علماء نے ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے اقتدار سے علیحدہ ہو جائے۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں مصر، اردن اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا، تاہم اس جنگ میں عربوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، جس کے بعد اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا۔ لیکن فلسطینیوں نے اس جنگ کو اگلے کئی سالوں تک گوریلا جنگ کے طور پر جاری رکھا، جو اب تک جاری ہے۔ ناظرین، 1973 کی عرب اسرائیلی جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ فراہم کیا، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے مغرب میں ایک بہت بڑا کہرام مچ گیا۔ تاہم مغرب میں یہ بات عام ہونے لگی کہ شاہ فیصل کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ حينما نصارع بسياستنا لا يهمنا أن يزعل الغرب أو أن يتكدر الشرق، لأن الشرق والغرب اتفقوا على هضم حقوق العرب وسلبهم أراضيهم المقدسة۔
کبھی کبھار تاریخ ایسے زخم چوٹ جاتی ہے جو صدیوں تک ناسور بنے رہتے ہیں۔ شاہ فیصل صرف سعودی عرب کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ امتی مسلمہ کی آواز تھا جس کی آنکھوں میں بیت المقدس کا درد تھا۔ ناظرین، شاہ فیصل اپنے روزمرہ کے مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کا بھتیجا فیصل بن مسعود اندر آیا تو شاہ فیصل نے اسے خوش آمدید کہا۔ جب شاہ فیصل اپنے بھتیجے کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے تو اگلے ہی لمحے فیصل بن مسعود نے اس پر گولیاں چلائی جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے۔ تاہم انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ بچ نہ سکے۔ ناظرین، فیصل بن مسعود کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور جون 1975 کو اسے سزائے موت سنائی گئی۔ کنگ شاہ فیصل کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے۔ امید ہے کہ وائس آف جرنلزم کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔